أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن وعلیکم سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کے اس کورس میں شامل۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہم سب کو اس جگہ اپنے کلام پاک کے ترجمہ سیکھنے کے لیے اکٹھا کیا۔ اس کا ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اس کے راستے کی کوئی بھی کلاس جس میں آپ دین سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بہتر کلاس نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے آپ کو میں آج کے پروگرام کے بارے میں بتاؤں۔ اس میں ہم انشاءاللہ جو ہے کچھ تعارف دیں گے جس میں اس کورس کے بانی اور بنانے والے ترتیب دینے والے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں۔ پاکستان میں اس کو پھیلانے والے اور جاری رکھنے والے اور اس کا سارا جو ہے وہ بندوبست کرنے والے ارشد ملک ہیں جو ارشد اقبال ملک ہیں جو الفلاح ٹرسٹ منزل کے چیئرپرسن ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو اس کورسز کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ پھر میرے استاد محترم کاشف سہیل ملک ہیں جن سے میں نے یہ کورس سیکھا، اور پھر میں اپنے بارے میں بھی آپ کو چند الفاظ میں اپنا تعارف کراؤں گا، اور اس کے بعد ہم کورس کا تعارف دیکھیں گے اور اس کورس کو پڑھنے کا طریقہ اور اسباق کے حصوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم یہ وہ ناز شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے جو ہے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے شب و روز 20 سال سے زیادہ جو ہے عرصہ لگا کے یہ کورس اب اس سٹیج پہ پہنچایا کہ 26 سے زیادہ دنیا کے ملکوں میں مختلف زبانوں میں یہ کورس مختلف لوگ جو ہے کرا رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ خود جو ہے ایک انجینئر ہے اور تمام جو ہے سعودی عربیہ میں جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ادارہ اپنا بنایا انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی جو حیدرآباد ایریا سے کام کرتا ہے۔ اس ادارے کی طرف سے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کورسز کے مختلف جو ہے وہ کورسز اور جو ہے ان کا مواد میسر ہے۔ آئیے ڈاکٹر ارشد اقبال ملک کی طرف، یہ جو ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے اور چیئر پرسن ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے۔ انہوں نے بھی کم و بیش اتنا ہی عرصہ لگا کے اس کورس کو جو ہے پاکستان میں متعارف کرا پھیلایا، اور ابھی بھی جو ہے ان کی شب و روز محنت سے بہت سے جو ہے وہ اس کورس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسلامی کمیونٹی سینٹر یہ ایک منفرد نظریہ ہے۔ غیر ممالک میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ہر شہر میں ایک اسلامک سینٹر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک منفرد جو ہے ادارہ کام کر رہا ہے جو اسلام آباد جو ہے E11 میں واقع ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام کنبوں اور فیملیوں کو اکٹھا لایا جائے جو دین سیکھنا سکھانا اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور 24 گھنٹے یہ اپنی سروسز دیتا ہے۔ اپنے بارے میں میں صرف یہی کہوں گا، پروفیشن کے حساب سے الحمدللہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے MBBS کیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ میں نے پوسٹ گریجویشن میں جو ہے MPH ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ اور MSc ان ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کی ہے۔ آرمی سے میرا تعلق رہا ہے، میں آرمی سے ریٹائر ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں نے جو ہے تفہیم القرآن کا کورس کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ QC سیریز میں 6 لیول ہے، 7واں فائنل ہوتا ہے، تو میں اس وقت 6 لیول میں ہوں، اور الحمدللہ 5 QC 1 2 3 4 5 میں نے کر لیا ہے، اور الحمدللہ جو ہے یہ تفہیم القرآن کی وجہ سے گرامر کے کورسز بھی میں کراتا ہوں، اور میرا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے۔ مینٹور اور اسسٹنٹس کے طور پر میرے جو نگران ہیں اس کورس میں وہ ڈاکٹر کاشف سہیل ملک ہیں، اور ٹیچر اسسٹنٹ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس کورس میں آتے رہیں گے، ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اپنے استاد محترم کا اور الفلاح منزل کے جو ہے اس اسٹاف کا، اور ان لوگوں کا جو اس فورم کو آپ کے لیے چلا رہے ہیں یا مددگار ہیں یا مدد دیتے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، اور ان سب کا جو اس کورس میں ہماری مدد کرنے میں آگے ہیں، اور جنہوں نے آپ تک اس کورس کو پہنچانے کا اہتمام کیا، اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس کورس کو جوائن کیا۔
تو الحمدللہ یہ جو ہے ہمارا تعارف تھا. آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. کورس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. ہمارے کورس کا بیچ نمبر 468 ہے. آج ہفتہ 25 فروری سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہے 22 اپریل کو پورا ہوگا. اس میں ہفتے میں 3 کلاسیں سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے کو ہوا کریں گی. کلاسوں کے اوقات پاکستان کے مطابق 7 سے 8 بجے جو ہے یہ شام کے ہوں گے اور الحمدللہ ٹوٹل 20 کلاسیں ہیں. ان کا پلان یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں جو ہے آپ کا مڈ کوئز جو ہے وہ 25 مارچ کو اورینٹیشن اور 1 اپریل کو آپ کا مڈ کوئز ہے اور فائنل کوئز جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ریویژن جو ہے 7 اپریل کو اور اس کا جو ہے آگے جو ہے ایگزام 1 ہفتے کے بعد. یہ آپ نے فارم رجسٹر کے دیکھے ہوں گے. جنہوں نے کر لیا رجسٹریشن بہت اچھا کیا. جنہوں نے نہیں کیا تو انشاءاللہ آج جو ہے آپ کے گروپ میں یہ رجسٹریشن فارم جو ایک بار پھر شیئر کیا جائے گا. اس سے آپ نے اپنی رجسٹریشن کرانی ہے کیونکہ یہ رجسٹریشن جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. الفلاح منزل ٹرسٹ کے جو ہے ادارے کے تحت ہم یہ کورسز چلاتے ہیں. یہ رجسٹریشن ان کے پاس جا کے ہوتی ہے. فارم آپ کو جو ہے شیئر کیا جائے گا. اس میں سمپل آپ نے اپنا نام، واٹس ایپ نمبر اور جو ہے اپنا جو بھی کوالیفیکیشن ہے یا کوئی چیز ہے 2-4 سوال ہیں ان کو فل کر کے اپنی رجسٹریشن کروانی چاہیے. پھر ہے آپ کے ہوم ورک اور ورک بک. یہ اس طرح کے جو ہے کچھ سوالات ہیں. ہر کلاس کے بعد مطلب آپ کو ایک ہوم ورک آتا ہے. پہلی اور آخری کلاس کا ایک لیسن کا ہے. باقی درمیان میں 2 لیسن کا مشترکہ جو ہے وہ ہوم ورک آئے گا جس میں کچھ سوالات ہوں گے اور وہ سب MCQs یعنی ملٹیپل چوائس ہوں گے. آپ نے صرف ٹک کرنے ہیں. اس میں لکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے. آپ بڑی آسانی سے 15-20 منٹ میں اسے کر سکتے ہیں. ہوم ورک میں ایک مطلب بہت اچھی چیز ہے جو اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں استعمال کرتے. وہ یہ ہے آپ اسے کتاب کو کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں. جس سوال کو آپ حل کر رہے ہیں کہ آیا وہ اس کا وہ جواب ہے. آپ PDF سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ریکارڈنگ سے بھی سن سکتے ہیں. اگر نہیں آ رہا کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ہوم ورک میں مطلب اگر آپ کم نمبر لیتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی کوتاہی ہے، اپنی جو ہے وہ کمزوری ہے کہ آپ جو ہے نہ کتاب کھول رہے ہیں نہ PDF دیکھ لیں بلکہ جو سنایا ہے وہ سارا یاد نہیں ہے. اسی پہ توکل کر کے آپ جو ہے ٹک لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اوہ میرے یہ نمبر کم آ گئے. ہوم ورک میں کسی صورت میں نمبر کم نہیں آتے جب تک آپ جو ہے پوری طرح اسے صحیح طریقے سے ان چیزوں سے مدد نہ لیں. تو دوسرا ہے ورک بک. ورک بک یہ ہر لیسن کا جو ہے ایک سبق ہے جس کو آپ نے ورک بک کے اندر کرنا ہے. ورک بک جو ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا، اسے بھی دیکھ لیجئے اور اس کا طریقہ الٹرنیٹ بھی ہم بتا دیں گے. جن کے پاس ورک بک نہیں ہے یا نہیں لینا چاہتے وہ کیسے اسے حل کریں گے. ورک بک کے جو ہے آپ کے 15% جو ہے فائنل میں ایگزام کے جو رزلٹ ہوتے ہیں. ہوم ورک کے بھی 15% ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ 30% آپ کا رزلٹ صرف ان 2 پہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے ہوم ورک جو ہے اس کے آپ کے 15%، ورک بک کے 15%، مڈ ٹرم یعنی یہ جو آپ کا درمیان میں 11 لیسن کے بعد ایک کوئز یا ٹیسٹ ہوگا اس کے 30%، اور جو آخر میں 20 لیسن کے بعد آپ کا کوئز ہوگا اسے کہتے ہیں فائنل کوئز جو ہے وہ اس کے 40%. اس پہ آپ کا رزلٹ بنتا ہے. اور اگر کوئی 95 یا 90 سے جو ہے 90 سے اوپر لے تو اسے ہم جو ہے ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اور اگر آپ کے مارکس 70 سے 80 یا 99% تک ہے پھر میرٹ کا سرٹیفکیٹ. اگر آپ کے جو ہے 50 سے 69 تک ہیں اور 70% اٹینڈنس ہے تو آپ کو کمپلیشن آف کورس کا ہے. اور اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر ہم آپ کو پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ نے اس کورس میں شرکت کی ہے. یہ دیکھیے یہ سرٹیفکیٹ کا جو ہے ایگزامپل ہے. یہ ڈیفرنٹ کلر میں ہوتے ہیں. یہ جو ہے ڈسٹنکشن کا ہے. اسی طرح جو ہے پنک اور جو ہے وہ بلو اور دوسرے کلر میں جو ہے باقی چیزوں کے ہیں. اب آتے ہیں بکس کی طرف. تو یہ آپ کی جو کتاب ہے یہ ٹیکسٹ بک ہے. ایک یہ دیکھیے یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اور اسی طرح کی ایک ورک بک ہے. آپ میں سے جو یہ خریدنا چاہیں الفلاح منزل پریس سے ملتی ہیں. ابھی آپ کو ایڈریس اور ان کا فون نمبر ہم آپ کو دکھائیں گے. جو لینا چاہیں وہاں سے منگا لیجیے. اس کا طریقہ بتا دیں گے. اور جو نہ لینا چاہیں اس کی سافٹ کاپی دونوں کی یعنی ورک بک کی اور جو ٹیکسٹ بک کی آپ کے گروپ میں شیئر ہو چکی ہے. جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا ہے ان کے لیے میں جو ہے کل دوبارہ جو ہے وہ ورک بک اور جو ہے یہ
ٹیکسٹ بک جو ہے دوبارہ گروپ میں ایک بار شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے بھی جو ہے اسے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ان کا اپنا جو ہے پرنٹ نکلوا کے اپنی کتاب بنا لیجیے، وہ آپ کے پاس ہے۔ ہاں ورک بک کے لیے یہ ہے، اگر آپ ورک بک نہیں لینا چاہتے یا نہیں لے پا رہے تو پھر آپ اس کی جو مشقیں ہیں ان کے سوال جواب جو ہے وہ سادہ کاغذ پہ کر لیں اور ان کو جمع کرتے جا رہا، آخر میں جب ہم کہیں گے کہ ورک بک جمع کرائیے تو آپ ان کا یا تو پی ڈی ایف کر لیں یا اسکرین شاٹ لے کے جو ہے ہمیں بھیج دیں تو وہ آپ کا ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پاکٹ سائز کارڈ۔ یہ جو پاکٹ سائز کارڈ ہے یہ فولڈ ہو کے اس طریقے سے ہے کہ یہ جیب میں بھی آ جاتا ہے، ایک لیڈیز ہینڈ پرس میں بھی آ جاتا ہے اسے اپنا۔ اس کا اہمیت یہ ہے اگر آپ دن میں اسے 5 بار 2 منٹ کے لیے نکال کے پڑھتے ہیں، خاص طور سے اگر اس کا آسان طریقہ ہے نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے یا بعد 2-3 منٹ کے لیے اسے پڑھیں تو یہ آپ کو چند ہفتوں میں یاد ہو جائے۔ یاد ہونے کے بعد جب آپ اسے دن میں 5 دفعہ دیکھیں گے نا 2 منٹ، پھر آپ کی یادداشت تیز ہونے لگتی ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے بقول 300 گنا تک میموری یاد ہے، اور ان کی میموری میں دیکھتا ہوں اتنی اچھی ہے، وہ ہر چیز ایسے انگلیوں پر فر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، کوشش کرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کارڈ کی وجہ سے ہے۔ یہ کارڈ آپ کا جب تک آپ جو ہے اس سلسلے سے منسلک رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، یہ کارڈ چلے گا، ملے گا یہ آپ کو QC1 میں، لیکن یہ آپ کے آخر تک جو ہے وہ چلتا رہے گا، کیونکہ جب یہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہے۔ اس کی اندر کیا ہے، اس میں یہ آپ کے جو 20 اسباق ہیں ان کے تمام اہم الفاظ، تمام مشکل الفاظ، ٹیبلز وغیرہ ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں 2-3 ہفتوں میں آپ کو یاد ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی یادداشت تیز ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی آپ کو سافٹ کاپی ہوگی۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تعلیم القرآن۔ یہ سپارہ تعلیم القرآن جو ہے یہ اس وقت QC1 میں تو اتنا ضروری نہیں ہے، بعد میں ہوتا ہے، آپ اس وقت بھی لے سکتے ہیں یا جو ہے بعد میں بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں لفظی ترجمہ دیا ہوا ہے، یہ جو ہے صابر کرنی کا لکھا ہوا ہے، بہت بہترین ہے، پوری جو ہے وہ تمام دینی مدارسوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے جو اہم چیزیں وہ کیا ہے، ٹیکسٹ بک ہے، ورک بک ہے، الفاظ معنی کا کارڈ ہے۔ اس تینوں کی سافٹ کاپی آپ کو گروپ میں مل چکی ہے، جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ان کے لیے انشاءاللہ کل میں دوبارہ اس کو جو ہے شیئر کر دوں گا، آپ اسے استعمال کریں۔ اب اگر آپ منگانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے، تو یہ نیچے ایڈریس دیا ہوا ہے اس پیج پہ، آپ دیکھ رہے ہیں محمد حسین جو ہے وہ QC1 کے انچارج ہے، وہ اسے ڈیل کرتے ہیں، یہ نمبر دیا ہوا ہے الفلا منزل کا۔ اسی طرح مسٹر وقار ہے، وہ مینیجر ہے اس ادارے کے اندر، ان کا بھی دیا ہوا ہے، ایڈریس بھی دیا ہوا ہے۔ ان کے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں نے QC1 کا پورا سیٹ لینا ہے، یعنی ٹیکسٹ بک لینی ہے، ورک بک لینی ہے، کارڈ لینا ہے، تو میں کتنے پیسے آپ کو بھیج۔ یہ چونکہ پیسے ہر دفعہ بدل جاتے ہیں، کبھی وہ جو ہے TCS کے پیسے بڑھ جاتے ہیں، کبھی پرنٹ کے بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ فکس نہیں ہے۔ رفلی یہ آج کل جو چل رہا ہے میرے خیال میں 1100-1200 پیسے چل رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جی اتنے پیسے آپ ہمیں بھجوا دیں۔ کیسے بھجوائیں؟ یہ اس کے بینک کا جو ہے ایک ایڈریس دیا ہوا ہے، الفلاح منزل بینک کا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے، وہ ہم آپ سے گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے۔ آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے چاہے ایزی پیسہ سے بھیجیں، چاہے بینک ٹرانسفر کریں یا بینک سے جا کے جمع کر دیں، اور اس کی رسید جو ہے ثبوت آپ یہ مسٹر حسین یا وقار کو بھیجیں گے تو وہ آپ کو کتابیں TCS کر لیتے ہیں۔ نارملی آپ کی رسید جو ہے چند دنوں کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا کوئی نزدیک ہے تو وہ جا کے وہاں سے بھی جو ہے خود لے سکتا ہے، اس میں TCS کا خرچہ بچ جاتا ہے، باقی کتابیں جو ہیں وہ جو اس کی اوریجنل قیمت ہے اس پہ وہ آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ ہر دفعہ 4-6 مہینے کے بعد ریٹ چینج ہوتے ہیں، اس لیے ریٹس کا آپ کو جب آپ منگا رہے ہوں گے اس وقت ان سے پتہ کرنا ہوگا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ملے، کیا ہوگا، تو یہ ایڈریس دیا ہوا ہے، یہ بندہ ہے، یہ فون نمبر ہے اس کا دیا ہوا ہے، ہم اسے آپ کے گروپ میں بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے، بینک کا اکاؤنٹ نمبر بھی شیئر کر دیں گے، اگر کوئی بہن بھائی ان کو منگانا چاہے تو وہ وہاں سے منگا لیں، ورنہ یہ سافٹ کاپی آپ کے لیے بہت ہے۔ آپ سافٹ کاپی سے جو ہے یہ کام سارا چلا سکتے ہیں، چاہے تو اس کے اپنے پرنٹ نکلوا کے کتاب بنا لیں، ورک بک کی آپ پرنٹ جو ہے نکال کے اپنی بنا لیں، یا اسی ورک بک کو دیکھ کر سادہ کاغذ پر سوال جواب کریں۔ اس کے بعد ہے انداز تعلیم۔ یہ کیوں کامیاب ہے، کیوں لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، کیا اہمیت ہے اس کورس کی نا؟ اس کے اندر جو ہے انہوں نے جدید طریقہ کار ہے، یعنی عربی قواعد کی جدید کتب سے جو ہے مواد لیا گیا ہے،
قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد جو ہے، پڑھانے کا جدید انداز ہے، نئی زبانوں کے سیکھنے کے جدید انداز ہے، دماغ کی صلاحیتیں اس کے استعمال ہیں، خود کو بہتر کرنے کے مطابق ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ نیورو لاجسٹک جو ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے جو بچپن سے سیکھنے کا طریقہ ہے کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں، اس طریقے سے ہم آپ کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ جلدی سیکھیں گے۔ ایک اہم وضاحت کر دوں کہ میری پوزیشن کا، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کسی دینی ادارے سے باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں۔ میں نے بھی آپ کی طرح جو ہے وہ یہ کورسز کیے ہیں، سیکھے ہیں، الحمدللہ جو تھوڑا بہت آتا ہے وہ اپنی طرف سے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں بھی آپ میں سے ہوں، عوام الناس میں سے۔ قرآن مجید جو ہے سمجھنا کیوں ضروری ہے، ایک مثال سے لیتے ہیں۔ مثلا دن میں اگر آپ نے 6 لیکچر لے لیں، مثال کے طور پہ آپ ایک غیر ملکی زبان سیکھ رہے ہیں، جرمن زبان سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک جرمن یونیورسٹی، کالج یا ادارے میں جو زبان سکھاتا ہے داخلہ لیتے ہیں، وہاں دن میں 6 کلاسیں ہوتی ہیں اور ان 6 لیکچرز ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے یا کچھ، اور سال کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ آپ ہر روز جاتے ہیں اس ادارے میں، اس کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، 6 گھنٹے تک وہ جرمنی میں بولتا جاتا ہے، آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا بول، لیکن آپ سن رہے ہیں، آپ کو یاد بھی ہو جاتی ہے سب، مطلب کچھ نہیں آ رہا۔ جب آپ کا امتحان ہوگا تو کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ جی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ روزانہ 6 لیکچر جرمن کے اس انسٹیٹیوٹ ادارے میں سیکھیں جا کے اور ترجمہ آپ کو ان کا نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ امتحان دے پائیں گے؟ صحیح پاس ہو جائیں گے؟ کیوں؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا تو آپ کو سوال جواب بھی نہیں پتہ چلیں گے کیا پوچھا جائے۔ یہی مثال ہماری، ہر دن ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بائی چانس ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم وہ ہیں، ہمیں جو کچھ ہمارے مکتب فکر نے سکھایا ہم اس پہ چلے جا رہے ہیں۔ دن میں 6 دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے بات کرتا ہے، فجر کی 2 جو ہے رکعتیں، مغرب کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2، یہ 6 میں جو ہے جب ہم باجماعت جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام بلند آواز سے الحمد کے بعد جو ہے قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہی جرمن زبان کی طرح ہم 6 دفعہ ہر روز دن میں جو ہے جا کے اس عربی کو سن کے آ جاتے ہیں، اپنی نمازوں کو پورا کر کے آ جاتے ہیں، خود ہمیں نہیں پتا تھا اللہ میاں نے کیا کہا کیا کہا، اور جب قیامت آئے گی، جب وہ امتحان ہوگا تو ہم اس میں کیسے پاس ہوں گے؟ تو یہ ہے، اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم بائی چانس پیدا ہو گئے تھے نہیں، ہم نے بائی چوائس جو ہے مسلم بنا ہے، یعنی ہم نے دیکھنا آخر ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، کیا چیز ہے جو ہم میں اور دوسروں میں فرق کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے آپ کا ایک بہت بڑا دشمن ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہو، کیا ہے؟ شیطان نے یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ یہ جتنے انسان ہیں سب کو میں جہنم میں لے جاؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان پہ حملے کروں گا اور ان کو تیری طرف نہیں، تیری راہ سے۔ جیسے آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، آپ تنگ آ کے اس کلاس کو چھوڑیں، وہ شیطان مجبور کر دیتا ہے کہ آپ، تو آپ نے جو ہے حوصلے سے دل جمی سے یہ کہنا ہے کہ میں نے بائی چوائس مسلم بننا ہے، بائی چانس تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دن میں 6 دفعہ تلاوت سن کر۔ تو یاد رکھیے قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انسان میں تبدیلی، جس کو قرآن سمجھ نہیں آئے اس میں تبدیلی آتی ہے، اور جب تبدیلی شروع ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ میں جو ہے قرآن کے اثرات آنے شروع ہوئے۔ آپ کے سوالات کا جواب ہے، یہ لیکچر نہیں، تفسیر کا کورس نہیں، تجوید کا کورس نہیں، ناظرہ کورس نہیں، فقہ کا کورس نہیں، یہ جو ہے صرف ترجمے کا کورس ہے۔ اس میں ہم نے کسی مکتب فکر کے ساتھ نہیں کیا ہوا، ہمارا صرف یہ ہے کہ قرآن کا لفظی ترجمہ آپ کو آ جائے، اور پھر جب آپ پڑھیں تو آپ کو قرآن کی سمجھ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، وہ ہی ہم سب کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور اپنے کلاس میں بیٹھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اکثر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت کلاس میں جو بیٹھے ہیں، آیا ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں یا ٹیچر بیٹھے ہیں؟ آیا آپ اسٹوڈنٹ کے موڈ میں ہیں یا ٹیچر کے موڈ میں ہیں؟ جی، کوئی جواب دے گا؟ یس، انمیوٹ کر کے جواب دیجئے، کیا آپ اس وقت استاد کی حیثیت سے بیٹھ رہے ہیں یا ٹیچر؟ یا چیٹ باکس میں لکھیے جی۔ اسٹوڈنٹ موڈ میں، ٹیچر موڈ میں۔ جی السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹ موڈ کیے ہوئے جو اکثر ہے، جی میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھ رہی ہوں یہاں پر۔
اب آپ کو ہم ایک ٹیچر موڈ میں. اگر آپ استاد کی حیثیت سے بیٹھیں گے تو آپ زیادہ سیکھیں گے، کیونکہ جب آپ بیٹھتے ہیں کہ یہ میں نے کسی کو بتانا ہے تو آپ کے ایکسٹرا سینسز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، دماغ کے کچھ حصے متحرک ہو جاتے ہیں کہ یہ بات میں نے بتانی ہے، تو غور سے توجہ سے آپ سنتے ہیں. لیکن اگر یہ ہو کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا، صرف اپنا ہی سیکھنا ہے، پھر تو دماغ اس طرح نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ موبائل نمبر ہے، اسے یاد کر لیجئے اور یہ آپ نے جو ہے 10 بندوں کو بتانا ہے اور لکھنا بھی نہیں ہے صرف زبانی، تو ظاہر آپ بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں، اچھا کیا ہے، یہ فگر ہے، یہ فگر ہے، یہ فگر ہے، توجہ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ نے آگے 10 لوگوں کو بتانا ہے، شرط ہے. تو اسی طرح جب ہم دین کو اس نقطہ نظر سے کہ ہم نے یہ دوسروں کو بتانا ہے تو پھر آپ ہر چیز کو توجہ سے دیکھیں گے. اس لیے آپ جو ہے کلاس میں کیا ہے ٹیچر کی حیثیت سے بیٹھیے اور یہ ارادہ رکھیے کہ آپ نے آنے والے وقت میں کیا ہے ٹیچر بننا ہے. کورس کا تعارف ابھی لیتے ہیں. یہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں ہم سیکھتے ہیں. کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے اور الحمدللہ ہم قرآن پاک کا 50% جو ہے وہ خود سے جو ہے ترجمہ کر سکیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ آئیے ہم بتاتے ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے. نماز سے کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر روز تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھنے میں گزارتے ہیں. ہمارا دن کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، یعنی بڑا ٹائم ہے. دوسرا نماز تو ہمیں آتی ہے، اس لیے وہ عربی کے الفاظ ہمیں آتے ہیں، ان کا اگر ہمیں ترجمہ پتہ چل جائے تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، تو ہم عربی اسی سے سیکھنا شروع. اور پھر یہ ہے کہ یہ تجربے کی بات ہے، دیکھا گیا ہے کہ یہ بہت مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ چیزیں آپ کو آتی ہیں، صرف آپ کو بتانے اور آپ نے اس پہ توجہ کرنی. ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے بھی یہ مفید ہے. کیوں؟ نماز ہر ایک پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کے لیے آسان ہو گیا. پھر ایک فرق یہ ہے، اگر آپ نے کسی چیز کو سیکھنا ہو زبان کو تو اس کے لیے آپ کو یہ 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یعنی آپ نے اس زبان کو سننا ہے، پڑھنا ہے، بولنا ہے، لکھنا ہے، پھر آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اس کو سیکھ کے کسی کو سکھائیں، کسی بھی زبان کے. مثلا انگریزی آپ نے اگر سیکھنی ہے، سکھانی ہے، تو آپ اسے سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، بولیں گے بھی، لکھیں گے. لیکن قرآن فہمی کے لیے آپ کو صرف 2 چیزیں چاہیے. آپ نے ایک تو سننا ہے اور دوسرا پڑھنا ہے. باقی چیزیں آپ نہ کریں تو بھی جو ہے آپ آسانی سے جو ہے اس چیز کو کر لیں گے. اور پھر تیسری فرق یہ ہے، ہم آپ کو جو ہے ایک جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے قدیم، یعنی عربی سیکھنے سکھانے کا، جس سے آدمی ایک دن میں بیزار ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں پڑھائیں گے. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے یومنون جو ہے وہ غائب، جمع، مذکر، محموز، باب فعل، فعل مضارع، مرفوع بثبوت نون، العنا من افعال خمسہ والمتصل یا ضمیر متصل فی محل رفع. یہ سن کے جو پڑھنا چاہے گا وہ بھی بھاگ جائے گا. ہم آپ کو نہیں، ہم آپ کو بہت آسان طریقے سے بتائیں گے اور آپ منٹوں میں اسے سیکھ جائیں گے کہ اچھا یومنون کا یہ مطلب ہے. تو فطری طریقے سے جیسے بچے سیکھتے ہیں. اس کورس کی امتیازی خصوصیات یہ ہیں. سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں. نمازوں میں روزانہ تقریباً 32 بار عربی میں اللہ سے عربی میں بات ہوتی ہے، تو اس سے ہم آغاز کریں. آپ حیران ہوں گے اگر آپ کو صرف تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورۃ فاتحہ الحمد شریف کا ترجمہ آتا ہے تو آپ کے خیال میں کتنا فیصد آپ قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں اگر صرف یہ 2 چیزیں آتی ہوں؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ اگر آپ کو تعوذ اور سورۃ فاتحہ ان 2 کا ترجمہ صرف آتا ہو صحیح لفظی، تو آپ کتنے فیصد قرآن کا ترجمہ کر پائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا اندازہ ہے؟ جی، آپ حیران ہوں گے 10%. سورۃ فاتحہ میں صرف 7 آیتیں ہیں، تعوذ 1، یعنی صرف یہ 8 آیتیں اگر آپ کو صحیح ترجمہ آتی ہیں، آپ جانتے ہیں آپ قرآن پاک کے جو ہے 10% الفاظ سے مانوس ہیں. 10% الفاظ آپ کو پتہ نہیں ہے. ہم آپ کو یہی بتانے چاہیے. سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، جیسا میں نے کہا کہ ہم یہ عربی جو ہے کس سے سیکھیں گے؟ قرآن کی عربی قرآن سے، یعنی نماز کے ذریعے. قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں.
یہ جو حافظی مدنی مصحف ہے اسے کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف. مصحف کہتے ہیں قرآن کو لکھا ہوا. مدنی اس لیے کہتے ہیں یہ مدینہ سے پڑا ہوتا ہے سعودی عربیہ کی. اور حافظی اس لیے کہتے ہیں اسے الفاظ جو ہے حفظ کرنے کے لیے یاد کرتے ہیں. اس کی خوبی یہ ہے اس کے ہر صفحے پر آیت پوری ہو جاتی ہے, اگلے صفحے پر نہیں جاتی. تو حافظ جب یاد کرتے ہیں وہ ایک آیت سے شروع کرتے ہیں اور ایک صفحے پر پوری آیت ہو جاتی ہے, اگلا صفحہ پھر اگلی آیت سے ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آسان ہے یاد کرنا. اس کو کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے. اس کے ٹوٹل صفحے اگر ہم دیکھیں, یعنی اگر یہ اس طرح صفحے کھولیں تو یہ جو ہے ہر صفحے پر تقریباً جو ہے 15 لائن. آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں, یعنی صفحات اس کے 600 ہیں. اور ہر صفحے پر کتنی سطریں ہیں, کتنی بتائی تھی میں نے, 15. اور ہر سطر میں جو ہے اگر 600 صفحات ہوں اور سطریں 15 تو کل کتنی سطریں بنی, کوئی بتا سکتا ہے؟ جو میتھ کس کا اچھا ہے بھائی؟ 15 6 کے 90 یعنی 9000 جو ہے اس کے اندر سطور ہے. اور ہر سطر میں اگر جو ہے وہ اوسطاً 9 لفظ ہوں تو آپ کے خیال میں کتنے جو ہے وہ الفاظ ہوں گے؟ اگر آپ اسے ضرب دیں جی, اگر ایک صفحے کے 15 لائنیں ہوں اور ایک لائن میں 9 الفاظ ہوں تو کتنے ہوں گے ایک صفحے پر الفاظ؟ کون بتائے گا؟ کسی نے کہا 81,000. نہیں, ایک صفحے کے میں تو پوچھ رہا ہوں بھائی. عتیق الرحمان صاحب آپ جو ہے مجھے ایک صفحے کے بتائیے. اگر ایک صفحے پر 15 لائنیں, ہر لائن میں جو ہے 9 الفاظ اوسطاً ہوں تو ایک صفحے پر کتنے ہوئے؟ 135 ہوئے. اچھا چلے 5 کو آپ چھوڑ دیں, ہم راؤنڈ فگر لیتے ہیں 130. اگر 130 کو 600 سے ضرب دیں تو آپ کے خیال میں کتنے الفاظ بنے گے؟ 130 کو اگر ہم 600 سے ضرب دیں تو کیا ہوگا؟ 13 چھک 72, 13 چھک 78 ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ 78,000 الفاظ. یعنی قرآن میں اوسطاً یوں سمجھے 78,000 الفاظ. 78,000 الفاظ یاد کرنا آسان کام. اگر کل الفاظ 78,000 ہیں تو اصل الفاظ تکرار کے بغیر جو ہے وہ 17,000 ہے. کیا 17,000 یاد کرنا آسان ہے؟ نہیں. اور علم صرف کے اگر قواعد آپ سیکھ لیں تو ان کی تعداد جو ہے 4,500 رہ جاتی ہے, یعنی آپ کو 4,500 الفاظ ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ہے. کسی بھی غیر زبان کے آپ 200 الفاظ جانتے ہوں تو آپ وہ زبان فریکوینٹلی بول سکتے ہیں آسانی. اگر ہم مادے روٹ لیٹر کو دیکھ لیں تو یہ الفاظ 1850 رہ جاتے ہیں. ہم آپ کو 1850 الفاظ سکھانا چاہتے ہیں, لیکن ایک کورس میں. یہ آپ آہستہ آہستہ بتدریج سیکھیں گے. پہلے کورس میں آپ کتنے سیکھیں گے؟ 232 الفاظ. یہ جو کورس آپ نے جوائن کیا اس میں ہم آپ کو صرف 232 الفاظ. اور آپ کے خیال میں وہ 232 الفاظ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ کوئی بتا سکے گا؟ کوئی اندازہ کہ یہ جو 232 الفاظ آپ سیکھیں گے قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ ہم نے کہا 50%. تو اگر 78,000 ہیں تو اس کا 50% کر لیں تو کم سے کم اتنا ہے. تو یہ اصل میں جو آتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے. دیکھیں جیسے علامہ, تعلم, تعلیم, عالم, علیم, علام, ان سب میں عین لام میم جمع ہے, سب میں مشترک ہے. اگر آپ کو یہ علیمہ کا مطلب آتا ہے ان سب میں جو ہے وہ جاننے, علیمہ کا مطلب ہے اس نے جاننا, تو ان سارے الفاظ میں جاننے کا مطلب. اس طریقے سے جب آپ سیکھیں گے تو الحمدللہ آپ قرآن پاک کے 41,111 صرف 232 الفاظ سے. اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب کورس ختم ہو رہا ہوگا ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ بھائی آپ نے 232 آپ کہیں کب سیکھے ہم نے. حالانکہ ہر کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے اب آپ نے اتنے سیکھ لیے, اتنے سیکھ لیے, اس کلاس میں آپ اتنے سیکھ لیے, ہر کلاس میں, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ, ایسا ہرگز نہ سوچیں. کیا توبہ نسخ اللہ, ہم اللہ کو جھٹلا لیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسان ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں ڈرایا جاتا ہے, ہمیں الجھایا جاتا ہے, ہمیں اس کے نزدیک نہیں جانے دیا جاتا. نہیں غلطی ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے اس کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے,
پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور ہم کہتے ہیں نہیں مشکل تو آئیے کورس کے مقاصد آپ کو بتائیں. اس کورس کے 6 مقاصد ہیں. قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں آ جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، نماز مؤثر ہو جائے، خشوع خضوع اور جو ہے وہ شوق پیدا ہو، قرآن کے ساتھ تعلق، زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے، نیک اعمال، اعلیٰ اخلاق کی تربیت آئے، اور سب سے بڑھ کر یہ عربی بول چال کے سوچ لیں. یہ انشاءاللہ ہم اس کورس میں کریں. اب کورس کے اندر ہے کیا جس سے ہم یہ آپ حیران ہوں گے. اس میں ہم نماز کا اذان، قیام سجود میں سورۃ فاتحہ، رکوع سجود کی تسبیحات، تشہد، التحیات، درود کے بعد کی دعا ربنا آتنا، یہ ہمارا کورس کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ ہم نے 6 صورتیں اور پڑھنی ہیں. ایک ہے سورۃ فاتحہ اور 6 یہ ٹوٹل 7. اس میں بھی 4 جو ہے کل ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. 4 یہ، اور 2 صورتیں والعصر اور سورۃ الناس، نصر اور عصر، یہ 2 ٹوٹل یہ 6 ہے. اور ایک سورۃ فاتحہ، 7 صورتیں صرف، اور یہ آپ کو آتی ہیں اکثر جو ہے یہ آپ نے یاد کی ہوئی. اور 4 دعائیں ہم نے پڑھنی ہے. ربی زدنی علما، اسی طرح وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، مجالنی من المتطہرین ومن المؤمنین، اور جو ہے اللہم اعنی علی ذکرک. صرف یہ 4. یہ ٹوٹل آپ کا قرآن کا سلیبس ہے جو آپ نے کتنے 20 گھنٹوں میں ہم سے سیکھنا ہے. الحمدللہ. ہمارے ہر سبق کے 2 حصے ہوا کریں. حصہ اول نماز سے، حصہ دوم جو ہے گرامر سے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم اسے لیا کریں گے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں یہ حدیث ہونی چاہیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اس پہ جو ہے ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آئیے میں بتاتا ہوں، آج کے سبق میں ہم نے صرف تعاوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں ہم ہوا، ہم، انت، انا، یہ 6 ضمائر ہیں، پروناؤن ہیں، صرف وہ سیکھیں گے. اور صرف 12 نئے الفاظ سیکھیں گے. اور پتہ ہے وہ 12 الفاظ قرآن پاک میں کتنی بار ہے؟ 7248. الحمدللہ صرف 12 الفاظ اگر آج آپ سیکھ لیتے ہیں اس سبق میں اور انہیں یاد کر لیں تو آپ کو قرآن کے 7228 الفاظ آ جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو آئیے ہم کیا کہیں گے، الحمدللہ، کہ اس سبق کے اختتام پر ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 7248 بار. تو آئیے قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس کے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے. یہاں پہ آپ سے میں 1 منٹ کو دیکھ لوں گا، پھر جو ہے اسے مزید آگے چلائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اعوذ باللہ یہ کیا ہے؟ اسے تعوذ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعوذ. اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان. یعنی قرآن جب بھی آپ شروع کرتے ہیں پڑھنا تو اس سے پہلے آپ نے کیا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے. تعوذ ہے کیا؟ یہ دیکھتے ہیں. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آگے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آگے. باللہ، 2 ٹکڑے ہیں، بھی معنی ساتھ، یکی اللہ، اللہ کی، من کے معنی ہوتے ہیں سے، الشیطان شیطان، الرجیم دھتکارا. یہ جو الف لام آتا ہے نا، کسی بھی لفظ کے ساتھ جب قرآن میں الف لام لکھا ہوا دیکھیں آپ سمجھیں یہ اسم ہے، نام ہے. تو یہ نام ہے شیطان، اور رجیم کے معنی دھتکارا ہوا، یہ بھی اسم کے طور پہ ہوتا ہے. اب یہ ہے کیا؟
یہ ایک شیلڈ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان, آپ کے اوپر ایک شیلڈ آ جاتی ہے حفاظت. اب شیطان جب حملے کرتا ہے وہ اس شیلڈ سے ٹکرا کے باہر گرتے, وہ کامیاب. تو اس لیے جب بھی آپ کو کوئی فکر ہو, پریشانی ہو, جب بھی آپ تلاوت کرنا شروع کریں تو آپ کے اوپر حفاظتی شیلڈ لے. کیا؟ اعوذ باللہ. دیکھیے اعوذ جو ہے یہ قرآن میں 7 بار آتا ہے. اعوذ کے کیا معنی؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں. اگر آپ نے اس کا ترجمہ سیکھ لیا کہ اعوذ, تو آپ کو اسٹریٹ وے 7 الفاظ تو قرآن کے آگے. وہ جو ہم نے 78,000 بنائے نا, ان میں سے صرف ایک یہ لفظ آنے سے آپ کو آگے. اب آگے دیکھیے اس کے معنی کیا ہوتا ہے. ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھیں. بکلا یعنی سیفٹی فرسٹ. آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سیفٹی بیلٹ باندھتے ہیں نا, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیفٹی یعنی شیلڈ, حفاظتی آپ نے لے لیں. کیا ہے؟ تعوذ. اعوذ باللہ یعنی اس سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. باللہ دیکھیں 2 ٹکڑے ہیں, بی کے معنی کہ اللہ, اللہ یعنی باللہ اللہ کی. کس سے؟ من کے معنی ہے سے. اس کے اور جانب بھی ہوتے ہیں, اردو میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے من جانب, یہ کہتے ہیں من استعمال ہوتا ہے, یہ من جانب فلاں خط آیا, تو یہ جو ہے من جانب, من جو ہے اردو کا لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی الشیطان تمام شیطان. اب آپ نے یہ لفظ دیکھ لینا, یہ جو الف لام آتے ہیں نا, اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے تمام جنس. مثلا اگر میں کہوں الانسان تو کیا مطلب ہوگا؟ تمام انسان. اور اگر میں کہوں الشیطان تو کیا مطلب ہوگا؟ تمام شیطان. یہ ایک معنی. اور دوسرے ہوتے ہیں خاص, پراپر نام, معرفت. الشیطان خاص وہ شیطان, تمام شیطان, خاص شیطان. تو یہ جو ہے ساری جنس یعنی ہر شیطان کے لیے الشیطان کے معنی آتا ہے. تو لہٰذا اس کے معنی کیا ہوا؟ شیطان جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد ہے. اس کی جمع ہوتا ہے شیاطین. یہ واحد جمع بھی آپ نے یاد کرنے ساتھ ساتھ اسم, جب ہم آپ کو کہیں گے یہ اسم ہے تو آپ کو اس کا واحد جمع آنا چاہیے. تو شیطان کی جمع کیا ہوئی آپ لوگ بتائیے؟ ہاں جی کیا بات, آپ لوگ انمیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا میں تو آپ کو شیاطین. شیطان کی جمع شیاطین. ویری گڈ, ایکسلنٹ. اور الرجیم کے کیا معنی ہوں گے؟ خاص, مردود, دھتکارا ہوا. تو رجیم کا معنی کیسے رکھیں گے؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ نہیں, وہ تو دھتکارا ہوا ہے, مردود ہے, اس لیے رجیم کے معنی ہوئے مردود. تو آئیے شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے. اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا. ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ وہ ہم پر دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, سامنے سے, پیچھے سے, ہر طرف سے آئے گا, ہر طرف سے حملہ کرے گا اور ہمیں جہنم لے کے جائے گا اپنے ساتھ. کیوں؟ اس نے جہنم میں جانا ہے. وہ مردود ہوا, اللہ نے اس کو دھتکار دیا کہ تو جہنم میں جا. اس نے نافرمانی کی, تکبر کیا. تو اب وہ جو ہے دشمن ہے, کہتے ہیں انسان کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں تو میں ان کو بھی اپنے ساتھ لوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو کر لے جو کچھ کرتا ہے, جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں ہے. ہم میں سے یاد رکھیں ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے, گھر میں, آفس میں, بازار میں, دوستوں میں, موبائل پر, اکیلے میں. ہم اس سے ہر وقت حالتیں جنگ, لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, ہم اسے مار نہیں سکتے, ہم اسے قائل نہیں کر سکتے. تو اللہ نے ہمیں نسخہ دے دیا. کیا؟ تحفظ. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اعوذ باللہ. آپ جیسے کہتے ہیں آپ کے اوپر ایک شیلڈ آ جاتی ہے انسی, جو آپ کو شیطان سے بچاتے ہیں. اس کا سب سے مؤثر علاج طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ یعنی تعوذ پڑھنا. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا. وہ رجیم چاہتے ہیں ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں اور وہ ہم سب کو جہنم میں لے جائے. تو شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے, سیفٹی فرسٹ. اس طرح اعوذ باللہ. تو کامیاب انسان کی پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ, یعنی اپنی حفاظت کا تعوذ بنانا. تو انشاءاللہ یہ تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے ہم 12 اچھی عادتیں سیکھیں گے. تو پہلی عادت جو ہے ہم نے آج سیکھ لی, وہ کیا تھی بھائی؟ اپنی حفاظت. کیسے؟ تعوذ پڑھ کے.
کس سے؟ شیطان سے. تو تعوذ سے ہم پہلی عادت سے. پھر آپ کو یہ مونوگرام ہم دکھائیں گے, یہ بعد میں تفصیل سے آئے گا کہ ہم اسے کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں, یہ ساتھ ساتھ آتے جائیں گے. تو آئیے اب ایک بار جو ہے تصور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اسے اپنی جگہ دہرا لیجیے. کیسے؟ کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے, یعنی جو ہے اس سے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں آپ کو علموا اکتبوا. علموا کا مطلب ہے سکھائیے, دہرائیے, پڑھائیے, اور اکتبوا لکھیے, یعنی آپ جو کچھ پڑھا ہے اس کو دہرائیں, دوسروں کو بتائیں. اگر کوئی نزدیک نہیں ہے تو اتنی بلند آواز میں کہیں کہ خود آپ سنیں, گویا آپ اپنے آپ کو سکھائیں. تو علموا اکتبوا جہاں آئے گا اس کا مطلب ہے اس چیز کو آپ نے دہرایا. تو آپ لوگ سب کے مل کر اسے دہرا لیجئے تعوذ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی شیطان سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری پہلی بات. تو الحمدللہ اس کے اختتام تک ہم نے اب تک 12 لفظ سیکھے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں آگے. اب ہم حصہ دوم کی طرف آئیں گے, وہ ہے کیا؟ گرامر. حصہ دوم کیا ہے؟ گرامر ہے. یہ گرامر کے لیے ہم نے یہ آج جو الفاظ سیکھنے ہیں ان میں ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو, اور اس کے ساتھ جو ہے من, حل, نم, خیر, یہ نئے الفاظ ہوں گے. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دیں, وہ ہے ٹی پی آئی. ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کا مطلب ہے سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں. سننا, دیکھنا, بولنا, سننا, چکھنا, حرکات و سکنات, ان سے آپ کیوں ہمارے دماغ کے اندر مختلف حصے ہیں اور ہر حصہ ان میں سے کوئی ایک صلاحیت کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے یا اس سے منسلک ہے. جب آپ دیکھتے ہیں تو دماغ کا ایک حصہ کام کرتا ہے, سنتے ہیں تو ایک دماغ کا دوسرا حصہ کام کرتا ہے, بولتے ہیں تو دماغ کا کوئی حصہ ہے, آپ حرکات کرتے ہیں تو قدرتی طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو سیکھتے ہیں ان کے مشترکہ سے دیکھتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹی پی آئی. ٹی پی آئی کیا ہے؟ آپ کیا دیکھیں, سنیں, دیکھیں, سوچیں, بولیں, بتائیں اور دل سے کریں اور مل کر کریں. مل کے کا مطلب ہے کسی کو اپنے ساتھ ملائیں اور مل کے جو ہے اسے سیکھیں. یہ ہماری پوری 20 سلائیڈوں میں چلے گا. تو کیا تھا ٹی پی آئی؟ اسے دہرا لیجئے. یس, آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا؟ ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پر لکھا ہوا ہے, آپ میں سے کوئی سے دہرا دے. اوکے جی, سنیے, عتیق الرحمان. جی دیکھیے, برادر عتیق الرحمان. سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. گڈ جی. ڈاکٹر صاحبہ تھی, آپ بھی دہرا دیجئے. مریم جی, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. عربی جو ہے بہت آسان ہے, آپ صرف تھوڑی توجہ کریں. آپ سب پھر دیکھیں, آج ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ایک پورا نظام ہے ٹی پی آئی. مثلا آپ نے یہ دیکھا ہوگا موبائل پر جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ حرکات کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی کو بتا, وہ میں نے آج یہ کیا, پھر وہ آیا اس نے ایسے کیا اور میں نے اس کو ایسے کر دیا. بابا تم جب بات کر رہے ہو جس سے کر رہے ہو اسے تو نہیں نظر آ رہا کہ تم یہ کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو. یا کسی کو ایڈریس بتاتے ہیں تو کیسے بتاتے ہیں؟ اچھا جی, آپ جو ہے وہ فلانے نمبر کی ویگن میں بیٹھے, فلاں جگہ اترے, وہ اتنا بڑا ایک بورڈ ہے, فلانا وہاں مدرسے کا نام لکھا ہے, ادھر سے آپ دائیں طرف گلی میں جائیں گے, آگے جائیں گے, 5ویں گلی میں جو ہے نا وہ یہ بورڈ لگا. تو بھائی اس کو تو نظر نہیں آ رہا بھائی, بیکاز ہمارا دماغ ایسے کام کرتا ہے. ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے, بول نہیں سکتا, وہ پتہ کیا کرتا ہے, اسے پانی چاہیے, وہ پانی لفظ نہیں کہہ سکتا, وہ پانی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کا آواز. لیکن ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ یہ جس طرف اشارہ کر رہا ہے اس چیز کو چاہ رہا ہے, اس کو اس کی طلب ہے.
تو یہ کیا ہے، یہ بچپن سے ہی ہم اپنے ہاتھوں اور حرکات سے جو ہے یہ زبان سیکھنا شروع کریں. یہ کہتے ہیں قدرتی طریقہ ہے سیکھنے کا. ہم ان کو حرکات کو کریں گے اور ان حرکات سے آپ کا دماغ ایسے جڑ جائے گا. اگر آپ صحیح حرکت کریں گے تو دماغ کہے گا ہاں، نہیں ہوگا تو کہے گا نہیں نہیں آپ غلط لفظ کہہ رہے ہیں. تو اس طریقوں کو ہم نے سیکھنا ہے. تو عربی زبان کے لیے ہم نے جو ہے اشاروں کے ذریعے سیکھنا ہے. اور آئیے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ادبی گرامر میں ہمیں سیکھنا کتنا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سامنے آپ کے جو ہے 7 حروف نظر آ رہے ہیں. ہوا، ہم، ہیا، انت، آنا، انتم، نحن. یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے. ہم نے صرف یہ 7 سیکھنے ہیں اس کے سوا. ان کی ایک بدلی ہوئی شکل بھی ہوتی ہے. ہو، ہم، ہا، کا، ای، کم، نا. ٹوٹل 7 یہ لفظ ہیں، اس کی بدلی ہوئی حالت ٹوٹل. پھر آپ نے 9 حروف سیکھنے ہیں. کیا؟ لا، من، ان، ما، بی، فی، الا، الا، ما. ٹوٹل 7 حروف. ان میں سے اکثر جو ہے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ہمارے لیے اس کا آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ 5 اشارے سیکھنے ہیں. ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا، حاذی. ٹوٹل 5 یہ کورس ہے. اور 9 یہ جو ہے کتنے ہیں؟ 11 افعال ہیں 3 سیٹ میں. پہلے سیٹ میں فعل، جعل، فتح. دوسرے میں نصر، خلق، عبد، ذکر. تیسرے میں ضرب، سمع، علم. ٹوٹل یہ ٹوٹل آپ کا گرامر کا سلیبس ہے. ایک اس میں بھی کیا ہے؟ 7 پروناؤن ہیں، 5 اس میں اشارہ ہیں، 9 حروف ہیں، 11 افعال. یہ آپ کا ٹوٹل گرامر ہے. اور جب آپ سیکھیں گے آپ حیران ہوں گے. جب ہم 9ویں سبق اور 11ویں سبق کے درمیان پہنچیں گے، یہ سارے بار بار ایک ہی کلاس میں میں آپ کو پورے کراؤں گا. تو انشاءاللہ ہمارا گرامر کا بہت اچھا ہے. بہت کم الفاظ ہے اور اس سے ہم جو ہے کافی چیزیں. اب آپ کو گرامر کی ایک چیز بتاتے چلیں. یہ 20 سلائیڈ میں انشاءاللہ ہر روز یہ سلائیڈ آئے. الفاظ کلمہ عربی میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسم، جو کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب یا صفت ہوتی ہے جیسے مسلم، مومن، کافر، منافق یا اچھا برا. اور اس کی پہچان یہ ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم ہے. تو الشیطان کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ الف لام آئے. الرجیم کیا ہے؟ اسم ہے. ہم نے پڑھ لیا الف لام آئے. تو لہذا جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. یہ آپ نے پکا یاد. اور اگر الف لام نہ ہو تو اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر میں سے کوئی ایک آ جائے، اسے تنوین کہتے ہیں، تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. یہ اسم کی دوسری پہچان ہوگی کہ ہر وہ لفظ عربی میں جس پہ آپ کو 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر نظر آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تیسرا یہ اگر وہ جمع کا اسم ہے تو اس کے آخر میں واو، نون، یا، نون اور الف تا آتے ہیں. اس سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ اسم ہے. تو اسم کی یہ پہچان ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہر روز ہم دہرائیں گے. پھر ایک ہوتا ہے فعل. اسم کے بعد فعل جو ہے ایسا لفظ ہوتا ہے یا ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. ماضی کا زمانہ ہے، مضارع یعنی مستقبل، اور جو ہے وہ حاضر کا زمانہ ہے، یا امر و نہی کا زمانہ ہے. اس کو ہم امر. اور تیسرا ہوتا ہے حرف. اور ٹوٹل آپ نے کتنے حرف سیکھنے؟ 9. لی، بی، من، ان، فی، الا، علا، اور جو ہے ما اور اندر. ٹوٹل 9 ہے. اور یہ انشاءاللہ جب حروف میں آپ کو پڑھاؤں گا ان کلاسوں میں ہم اس کو اتنی دفعہ دہرائیں گے کہ آپ جو ہے سوتے میں بھی ان حروف کو دہرا رہے ہوں گے. تو آئیے چلتے ہیں آج کے خاص ٹیبل کی طرف. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ ہم مذکر کے لیے استعمال کریں گے. کس کے لیے استعمال کریں گے؟ مذکر. تو آپ کے خیال میں بایاں ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے. میں نے تو نہیں بتایا، آپ کو پہلے سے آتا ہے، پتا ہے کہ اگر یہ مذکر ہے تو اس کا الٹ کیا ہے؟ مؤنث. یہ ارتھ کوئی کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پہ. تو اس کے بعد ہے اگر میں کہوں یہ ایک انگلی جو ہے واحد کے لیے ہے، ایک کے لیے، تو آپ کے خیال میں یہ 4 انگلیاں کس کے لیے ہوں؟ جمع کے لیے ہوگی. میں نے تو نہیں بتایا کہ 4 انگلیاں جمع، آپ کو پہلے سے آتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس طرف جب میں اشارہ کرتا ہوں دائیں طرف، اس کا مطلب ہے غائب، جو یہاں موجود نہیں ہے.
تو آپ کے خیال میں یہ جو سامنے جب اشارہ کریں گے تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو موجود ہے، حاضر کے لیے، جو موجود ہے، جس سے بات. اور اگر میں اپنی طرف اشارہ کروں گا تو آپ کے خیال میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اپنی. مخاطب کی، جو بات کر رہا ہے. تو یہ 3 اشارے ہیں ہمارے، 1 انگلی سے 4 انگلی سے. آیا ہم اس طرف اشارہ کریں گے، یہ سامنے یا بس یہ 3 اشارے ہیں. اور 2 اشارے ادھر اگر کریں، 1 انگلی 2 اور 1 انگلی اور یہ کریں تو ٹوٹل 6 اشارے ہم نے سیکھے، اور لگاتار یہی 6 اشارے ہی چلے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. اب یہ ایک لفظ آ گیا ہوا. جب ہوا آیا تو میں نے کہا یہ 1 انگلی سے اس طرف ہوا، وہ 3 بار دہرائیے میرے ساتھ. ہوا وہ، ہوا وہ. اور اگر میں کہوں 4 انگلی سے تو یہ بنتا ہے ہم وہ سب. 3 بار دہرائیے، ہم وہ سب، ہم وہ سب. آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. ہم وہ سب، ہم وہ سب. اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا لفظ ہے. دیکھیں 1 انگلی دائیں طرف کی، کیا اس سے مراد ہے؟ کون سا لفظ؟ اور اگر 4 انگلیاں دائیں طرف کی، اب میں عربی کا لفظ بولوں گا، آپ نے ترجمہ بتانا ہے. ہوا، کیا ترجمہ؟ وہ ایک. اور اگر میں کہوں ہم تو کیا ترجمہ ہے؟ وہ سب. وہ سب. یہ 2 لفظ آپ کو آگے. ہوا وہ، ہم وہ سب. 3 بار ہوا وہ، ہم وہ سب. ہوا وہ، ہم وہ سب. اس کا رنگ دیکھ لیں، پیلا ہے. یہ جو جوڑا ہے اس کو ہم نے ایسے یاد کرنا ہے. ہوا ہم پیلے رنگ کا، ہوا وہ ایک، اور ہم کا کیا مطلب تھا؟ وہ سب. اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. اس کا رنگ دیکھیں بدلا ہوا ہے، سفید ہے. اس میں 2 لفظ ہیں، انتا، آپ، سامنے کی طرف ہے. اور اگر میں اپنی طرف ایک انگلی کروں اس کا مطلب ہے آنا. 3 بار اسے دہرائیں. انتا انا، انتا انتا آپ، آنا میں. اب میں انگلی سے اشارہ کرتا ہوں، آپ نے عربی کا لفظ جی انتا، اور یہ انا. اب میں عربی کا لفظ کرتا ہوں، آپ نے ترجمہ بتانا ہے. انتا، آنا، میں. 3 بار دہرا لیں تاکہ پکا ہو جائے. انتا، میں. آپ. آنا، میں. میں صرف اشارہ کروں گا، آپ نے مجھے عربی بھی بتانی ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے. ایک ہوا. ترجمہ، وہ. ایک 4 انگلی دائیں طرف، وہ سب. ایک انگلی سامنے، انتا. ایک انگلی اپنی طرف. انا. میں. آئیے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. تیسرا حصہ کیا ہے؟ یہ گرین یا نیلے کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. انتم، آپ سب 4 انگلیوں سے سامنے. اور جب اپنی طرف کہیں گے نحنو، ہم، تو 3 بار یہ دہرا دیجئے عربی میں. انتم نحنو، آپ سب. نہیں دہرائیے. انتم نحنو، انتم نحنو، انتم انتم. انتم. انتم کے معنی ہے آپ، نحنو کے معنی ہے ہم سب. اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے مجھے عربی کا لفظ بتانا ہے. جی 4 انگلی سے انتم. آپ اپنی سب. طرف 4 انگلی. نحنو. ترجمہ بتائیے. انتم کیا ترجمہ؟ آپ سب. کیا ترجمہ؟ ہم سب. ٹیبل آپ کے لیے میں ایک دفعہ کرتا ہوں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آنا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب. اب میں صرف اشارے کروں گا، آپ نے مجھے عربی کے لفظ بتانے ہیں پورے ٹیبل کے. جی 1 انگلی دائیں طرف، ہوا. 4 انگلیاں دائیں طرف، ہم. 1 انگلی سامنے، انتا. 1 انگلی اپنی طرف. نحنو. 1 انگلی سے نانو کیسے ہو گیا بھائی؟
नानू तो बड़ा होता है, नाना होता है, वो तो नाना और उसके पीछे जो है पूरी चेन है, तो वो तो 4 उंगलियों से आएगा, एक से कैसे आ गया नाना? एक उंगली से कौन आएगा? आना। अन्ना, और ये 4 उंगलियों से सामने कौन आएगा? अंतुम, 4 उंगलियां अपनी तरफ होगा तो कब आएगा? अब नानू नहनु, अब आएगा जब 4 उंगलियां आएंगी। तो अब आपने तर्जुमा बताना है लफ्ज हुआ। क्या तर्जुमा है? वो, तुम, वो सब, अंत, आप आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब नहनु। हम सब, अब हम इसे आगे से हटा देते हैं, ठीक है ना जी? अब हम आ जाते हैं, आपसे बात करते हैं। अब मैं इशारे करूंगा, आपने अरबी लफ्ज बताना है जी। हुआ, अंता अंता, अन्ना, अंतुम, अच्छा, अब गुर की बात सीखे। गुर की बात ये 3 कलर में इसलिए किए गए हैं, ये 3 जोड़े हैं और इनका आपस में ताल्लुक है। हुआ हम एक, अंता आना ये दूसरा पेयर, अंतुम नहनु ये तीसरा। आइए मैं आपको अभी इसकी तरतीब दिखाती हूँ। पहला पेयर हमारा क्या है? हुआ हम, वो सब, ठीक है। और दूसरा पेयर हमारा, ये देखें इशारा क्या था? एक उंगली से दाईं तरफ करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जी बताइए? हुआ। अगर 4 उंगलियों से करेंगे हुम, तो क्या आएगा? ये आपने एक उंगली की हुआ और 4। अब हुआ का क्या तर्जुमा था? वो, हुआ का क्या था? वो सब आपने दुरुस्त कहा, कंप्यूटर ने मान लिया, उसने कहा ये सब सही कह रहे हैं, तो लिहाजा उसने कंप्यूटर ने आपको कहा। आइए अब दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं। दूसरा है सफेद कलर में अंता आना। अंता आप, आना मैं। आप मुझे 1 मिनट देंगे, ये असल में दूसरी क्लास चल रही थी तो वो चार्जिंग का मसला हुआ है, मैं इसको आई एम सॉरी, ये तीसरी लगातार क्लास है तो इसलिए डिवाइसेस जो है ना वो चार्जिंग मांगते हैं। तो आइए दूसरा पेयर हमारा था अंता आप, आना मैं। तो इसका इशारा क्या होगा? अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्या मतलब है? अंता, और अगर मैं ये अंता का क्या मतलब होगा? आप, ठीक है। मैं ये अपनी तरफ एक उंगली कर रहा हूं तो क्या आएगा अरबी का लफ्ज? फिर किसी ने नानू, ये नानू जो है ना किसी को पक्का हुआ कौन है, मैं नजर नहीं आ रहा, जब नजर आया तो उससे पूछेंगे ये नानू क्या चीज होती है। एक उंगलियां याद रखें, अलिफ एक होता है, अकेला होता है, एक उंगली भी अकेली होती है, तो इससे अलिफ को जोड़े, एक उंगली से आना, एक उंगली से अंता। तो अब आना के क्या मायने होंगे भाई? मैं, ठीक है, ये हमें आ गया। अब आए तीसरे पेयर की तरफ चलते हैं। तीसरा पेयर हमारा क्या था? अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। आइए आपको दिखाते हैं। अगर मैं 4 उंगलियों का सामने इशारा करूं तो क्या लफ्ज आएगा अरबी का? अंतुम, देखते हैं, कंप्यूटर मानता है, कंप्यूटर मान गया, शुक्र है। तो तर्जुमा क्या होगा? आप सब हाँ, वो मान गया। अब आगे अगर मैं अपनी तरफ 4 उंगलियां करूं तो क्या लफ्ज आएगा अरबी का? नानू, ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने सही लफ्ज बताया। तर्जुमा भी बता दीजिए। हम सब हम सब, तो ये आज के 6 अल्फाज हमने सीखे। क्या? हुआ वो, हम वो सब, आप, कितने लफ्ज है भाई? कितने लफ्ज है? 6, ये जाहिरी 6 है। कुरान पाक में ये जो है 1295 पारा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह में कितने 1300 अल्फाज सीख लिए, इससे अच्छी बात क्या होगी?
تو اب وقت کم ہے، میں تیزی سے آپ کو یہ گزار دیتا ہوں. آئی ایم سوری، یہ پہلی کلاس ہمیشہ لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تعارف کے اندر جو ہے وقت گزر جاتا ہے، سبق اصل رہ جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا جائے تو اس کے لیے معذرت چاہیے گا. من کے معنی ہوتا ہے کون، اس سے ہم بناتے ہیں من ہوا مسلم. اور اگر میں کہوں من ہوں تو اب آپ کے خیال میں کیا جواب ہوگا؟ ہوا مسلمون. ہم مسلم. ہم مسلمون. یعنی یہ ایک کلیہ یاد رکھتے ہیں، ہوا ہم سوال اور جواب میں ایک ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. من ہوا جواب میں بھی ہوگا ہوا مسلم، من ہوں جواب میں بھی ہوگا ہوں، کوئی تبدیل. ہاں اگر میں یہ آپ سے پوچھوں من انت، آپ کون ہے، تو ظاہر آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے نا مسلم، آپ یہ انا کہیں گے مسلم. تو آپ کہیں گے یس انا مسلم. اور اگر میں کہوں من انتم تو آپ تو یہ آپ سب کون ہیں، تو آپ نحن مسلمون. آپ کہیں گے ہم سب جو ہے. تو یہ آپ کو دوسری بات، انتا کا جواب انا سے ہے، انتم کا نام کیوں ہم نے سیکھا کیسے ہے، ہم نے کہا تھا ہوا ہوں ایک جوڑا ہے، انتا کا جوڑا کیا ہے، آنا ہے. انتا کا جواب ہمیشہ آنا دے گا. انتم کا جواب کون دے گا، کیونکہ یہ ان کا آپس میں جوڑ ہے. انتم نہیں، انتم نہیں، آنا انتا آنا، انتا آنا، انتم نہیں. تو جواب سوال میں یہ چلے گا. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک لفظ ہے واہ، واہ کے معنی ہوتا ہے اور ایک اور لفظ ہوتا ہے فا، اس کے معنی ہوتے ہیں پس، اور آ کے معنی ہوتے ہیں کیا. آئیے اس کو ہم جوڑتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں واہ ہوا، اس کے ٹکڑے کیجئے تو کیا ٹکڑے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ تنپنی ٹکڑے کر دیں، واہ ہوا. اور اگر میں کہوں واہ ہوں تو اس کے کیا ٹکڑے ہوں گے؟ اور واہ کے معنی ہوتا ہے اور، ہوا کے معنی وہ، یعنی اور وہ. واہ ہوں کا مطلب ہے وہ سب. آئیے اس کا ٹیبل آپ، واہ ہوا کے جب میں نے ٹکڑے کیے تو یہ دیکھیں واہ اور ہوا میں تبدیل ہوا. واہ کے معنی اور، ہوا کے معنی وہ. تو کیا واہ ہوا کا کیا ترجمہ بنا؟ اور وہ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ گڈ. اب آئیے اس کا ٹیبل آپ کو. میں اگر کہوں واہ ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ اور وہ. اگر میں کہوں واہ ہوں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور وہ، مگر یہ بھی زیادہ لوگ ہوں گے. اور وہ سب میں جو ہے نا زیادہ ہی ہوتے ہیں نا. اب آگے اگر میں کہوں وا انتا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور تم اور آپ اور اگر میں کہوں وا انا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور میں اور اگر میں کہوں وا انتم اور آپ سب اور اگر میں کہوں وا نحنو اور ہم سب. ویری گڈ. آپ کا ٹیبل وہ ہم اور وہ سب، وہ انت اور آپ سب، وہ انا اور میں، وہ انتم اور آپ سب، وہ نحن. ٹائم کم ہے، نہیں ورنہ میں آپ سے اس کی پوری مشق کراتا. اسی طرح پہلے اشارے کرتا، عربی کے لفظ پوچھتا، پھر آپ کو عربی کے لفظ کہتا، آپ اس کو ترجمہ پوچھتا، پھر آپ کو جو ہے اشارے سے دونوں چیزیں پوچھتا. یہ انشاءاللہ آنے والے اس وقت میں ہم اس طرح چلیں گے، اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہوگا. آج کا ٹائم جو ہے تعارف کی نظر ہوا. چلیے فا ہوا کے ٹکڑے کیجئے جی، چلتے چلتے تیزی سے کریں. کتنے ٹکڑے ہوئے؟ فا اور ہوا، یعنی فا اور ہوا. فا کے معنی ہوتا ہے بس وہ، بس اور ہوا وہ، بس وہ. فا ہوا کے ٹکڑے کہتے ہیں فا اور ہوا. ہم فا ہم کے فا اور ہم. آئیے ٹیبل. فا ہوا پس وہ. اگر میں کہوں فا ہم تو کیا ہوگا ترجمہ؟ بس وہ سب. ویری گڈ. اور اگر میں کہوں فا انتا اب کیا ترجمہ ہوگا؟ بس آپ، بس بس آپ، اور اگر میں کہوں فا انا بس میں. بس میں، اگر میں کہوں فا انتم بس آپ سب، بس آپ سے. اور اگر کہوں فا نحنو بس ہم سب. ہوگا. فا ہوا پس وہ، فا ہم پس وہ سب، فا انتا پس آپ، فا انا پس میں، فا انتم آپ سب، فا نحنو پس ہم سب. یہی ہمارا آج کا سبق تھا. آئیے یہ دیکھیں ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ 6 ہی کیوں پڑھاتے ہیں، 14 ہیں ضمائر تو 14 ہیں، ہوا ہما ہم، اور اسی طرح جو ہے ہیا ہما ہنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، آنا نانو. یہ 14 آپ لوگ ساتھ کیوں؟ یہ سب سے زیادہ آتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر عبدالعزیز نے ان ضمائر کو چھوڑ دیا جو کم آتی ہیں تاکہ ٹیبل آسان ہو. 14 کے بجائے آپ صرف 6 سیکھتے ہیں.
تو اس لیے جو ہم اسی کو چلاتے ہیں. اور یہ جو ہے ہوا انتا انتم انتم انتی انتم انتم انو، ان کو اس نے چھوڑ دیا اور یہ ہم سے. تو یہ آپ کے دونوں ٹیبل ہیں آج کے جو میں نے کرائے تھے. کیا تھا؟ وہ ہوا اور وہ وہم اور وہ سب، وانتا اور وہانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحن اور ہم سب. فہوا پس وہ، ہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، ہے نا، پس میں، فانتم پس آپ سب. فنانو کا ترجمہ میں بھول گیا، آپ بتائیں گے کیا ہے فنانو؟ بس ہم سب. گڈ، ایکسلنٹ. تو یہ دیکھیے ہم نے پہلے یہ ٹیبل سیکھا، ہوا ہم، انت انا انتم. یہ کتنی دفعہ آتا ہے قرآن میں؟ 1295، یعنی 1300 لفظ تو آپ کو صرف اسی ٹیبل سے آ جائیں گے. پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ واو کو جوڑا. جب واو کو جوڑا ہمارا ٹیبل ایسا بن گیا، وہ ہوا اور وہ وہم اور وہ سب، وہانا اور میں، وہانتم اور آپ سب بنا. پھر ہم نے اس کے ساتھ فا کو جوڑا. جب فا کو جوڑا میں نے اس ٹیبل سے تو یہ کچھ ایسے بن گیا، فہوا پس وہ، فہم وہ سب، فانتا پسا، فہانا میں، پس فانتم پس. یہ ہمارا آج کا سبق تھا گرامر کا. لیکن کتنے الفاظ آئے پہلے ٹیبل سے؟ 1200. یہ دوسرے دو ٹیبل کرنے ان کو ملا کے آپ کے 3700 سے زیادہ الفاظ آپ کو. عربی مشکل ہے نا؟ کیا خیال؟ نہیں. 32,000 لفظ آپ نے ایک آدھے گھنٹے کی کلاس، گرامر کا آدھا گھنٹہ کا پورشن ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں آپ نے جو ہے سیکھ لیا اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے. یقیناً پیچھے وہ شیطان لگا ہوا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے نہیں بہت مشکل ہے بہت. تو آپ کیا کریں گے اس سے بچنے کے لیے؟ پڑھیں گے تو شکر کیجیے. یہ اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا، اللہ نے ہمیں بہت اچھا دیا اور ان میں اسپیڈ اتنی تیز، آپ اتنی تیزی سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں. تو سب مل کر الحمدللہ. آج کے 12 نئے الفاظ جو ہے 7248 12 اتنے الفاظ آپ کو آ گئے. پھر کہیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہت، الحمدللہ. جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ بڑے فخر سے کہتے ہیں حمدنی عبدی حمدنی عبدی. دیکھو دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کہتا ہے. آپ کہیں گے دنیا میں تو اتنے لوگ، اللہ تعالیٰ وہ ایک والا کا سب سے، میرا آپ کیا کہ ایک انسان ہے تو ایک بات، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہر ایک کی سن رہے ہیں، ہر مخلوق کی سن رہے ہیں. کوئی بھی کہتا ہے الحمدللہ، اللہ فوراً کہتا ہے الحمد کہنے والے کو ہمت نہیں اپنی میرے بندے. جتنا آپ یہ کریں گے اتنا ہی لفظ زیادہ ہے. آئیے آپ کو ایک گر کی بات بتا دیتے ہیں. آج کے سبق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 7 ہوم ورک کل ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے. گر کی بات یہ ہے کہ علم کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دعائیں اللہ نے قرآن میں عطا کی، ان میں سے ایک کیا؟ ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر. بس یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور دوسرا کامیاب ہر چیز کریں. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً حمدنی میری تعریف کی، عبدی میرے بندے، یعنی اپنا ہاتھ ہے نا. آپ کسی چیز پہ دعویٰ کیسے کہتے ہیں؟ یہ میری کیا، یہ میرا بنا، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ میرے گھر ہے، یہ میری ہے میری ہے میری ہے. بچے کیسے لڑے ہوتے ہیں؟ ایک بچے کے پاس ایک کھلونا ہوتا ہے، دوسرا اس سے لیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ میری ہے مجھے دو. کیا اس کو اپنائیت سے کہتا ہے یہ میری ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ عبدی عبدی میرا بندہ میرا بندہ. اور ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو چلو اٹھو اس کا. تو آپ شکر کیجئے کہ یہ الحمدللہ. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.